افغانستان کی طرف سے بہت ٹینشن ہے. آج بھی ابھی تھوڑی دیر پہلے جب میں آپ سے بات کر رہی ہوں چمن بارڈر پہ فائرنگ ہوئی ہے, 2 لوگوں کی جانیں بھی گئی ہیں. افغانستان کے لوگ جو یہاں پہ لیگل رہ رہے ہیں ان کو کہا گیا ہے کہ وہ چھوڑ کر چلے جائیں, اور 40 سال سے رہ رہے ہیں اب ایک دم. غیر قانونی تارکین وطن کو نہ نکالیں. افغانستان میں برسر اقتدار طالبان کی پاکستان سے اپیل. غیر قانونی تارکین وطن کو ملک سے نکالنا ناگزیر ہے. مقیم ہیں ان کے خلاف باقاعدہ طور پر ایک کریک ڈاؤن لانچ کیا جائے گا, اور کہا یہ جا رہا ہے کہ 17 لاکھ ایسے افغان شہری ہیں جو بغیر کسی قانونی دستاویز کے پاکستان میں مقیم ہیں. ہم سے کیسے نکالیں گے کچھ سمجھ نہیں آ رہی, لیکن ٹینشن بڑھ گئی ہے کیونکہ افغانستان کی طرف سے بھی سٹیٹمنٹ آ چکا ہے اور انہوں نے پاکستان کو تھوڑا صبر کرنے کے لیے اور تھوڑا آہستہ چلنے کی ایڈوائز کی ہے. غیر ملکی آ کے اس کی سرزمین پہ رہیں. اس کی ریزن یہ ہے کہ اس کے بعد آپ کا بہت سارے کاموں پر کنٹرول نہیں رہتا. کس طرح دیکھ رہے سر آپ اس سچویشن کو؟ آرزو اس کی دیکھیں 1 نومبر کا ٹائم دیا گیا ہے کہ نومبر سے پہلے آپ چلے جائیں, اور آج اگر بی بی سی کے آپ جائیں ویب سائٹ کے اوپر انہوں نے تصویریں بھی لگائی ہیں کہ لوگ واپس جا بھی رہے ہیں. اور دوسرا کل میں نے افغانستان کی آریان نیوز ہے اس پہ جا کے میں نے دیکھا انہوں نے کہا کہ پاکستان نے 800 افغان مہاجرین کو اریسٹ کر لیا ہے. اور دوسرا جو اگلے دن, لیکن اس میں دیکھنا یہ چاہیے ہماری ایجنسیوں کی بھی ریسنٹ رپورٹیں ہیں, ہماری ریسنٹ اس کے اوپر لوگوں نے آرٹیکل بھی لکھے ہیں. یہاں پہ اس وقت اگر دیکھا جائے جو بھی سوئسائڈ بامنگ ہوتی ہے یا تو وہ بندہ ہی خود افغانی ہوتا ہے یا افغانستان سے بیٹھ کے یہاں کسی لوکل افغانی کے ساتھ وہ کولیبریٹ کر کے ایسوسیٹ کر کے اس کو دھماکے کو ارینج کیا جاتا ہے. یا تو پھر یہ اگر افغان طالبان کو اگر یہ کہتے ہیں سلو کریں تو اپنا ہوم ورک بھی تو کریں نا, پھر روکیں ان چیزوں کو, روکتے بھی نہیں ہیں. اب پاکستان میں دیکھیں میں اس حق میں ہوں کہ ان افغانی مہاجرین کو واپس جانا چاہیے, اس میں کوئی شک نہیں, اور بائی فورس ان کو بھیجنا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے اپنے حالات طالبان کے ہمیشہ وہ جو کہتے ہیں کہ جی, بلکہ طالبان نے تو ٹریول ایڈوائزری اپنے افغان سٹیزن کو کہی تھی کہ پاکستان نہ جائیں, وہاں پہ حالات خراب ہیں, تو ان کو واپس ایکسیپٹ کریں, ان کو جانا چاہیے, بائی فورس نکالنا چاہیے. بلکہ کچھ کل ہمارے جو لبرل لوگ ہیں پاکستان کے انہوں نے کہا ہے نہیں جی یہ مہاجرین کو اس طرح نہیں, اکارڈنگ ٹو دا یونائٹڈ نیشن لاز. لیکن یونائٹڈ نیشن لاز یہ بھی تو الاؤ نہیں کرتے نا کہ آپ بامنگ کریں یہاں پہ. جب آپ خطرہ ہو آپ کو جان کا, اپنے اسٹیٹ میں اپنے آپ کو بھی تو بچانا ہے. لیکن میں اس حق میں ہوں کہ ان کو واپس جانا چاہیے. اور دوسرا دیکھیں یہ اس وقت جو قانون ہے وہ یہ ہے کہ کسی بھی افغانی نے جب آنا ہوتا ہے وہ اپنے افغان گورنمنٹ کی طرف سے ایک اپلیکیشن دیتا ہے, پھر وہ ڈاکومنٹ اس کو تذکرہ کہا جاتا ہے, اس پہ وہ پاکستان میں آتا ہے. اب انہوں نے وہ کہا ہے کہ ہم وہ تذکرہ نہیں اس کو آنر کریں گے, آپ ویزا لے کر آئیں, ہم ویزے کو آنر کریں گے. تو دوسرا میرے خیال میں یہ لیجٹ ہے, دنیا ہر ملک میں اس طرح ہوتا ہے. اور دیکھا پاکستان کے لیے اگر دیکھا جائے تو یہی ایک پرابلم تھا کہ نیشنل انٹرسٹ پہ پہلے ماضی میں فیصلے نہیں ہوتے تھے. اب اگر نیشنل انٹرسٹ پہ انہوں نے کہا کہ ان کو یہ نکلیں یہاں سے جائیں تو نکالنا چاہیے. میں تو خوش ہوں اس بات پہ کہ لا اینڈ آرڈر پہ توجہ دی جا رہی ہے. نہ صرف ہمارے جو فیڈرل انٹیریئر منسٹر انہوں نے کہا ہے, بلکہ بلوچستان کے جو چیف منسٹر ہیں اور جو بلوچستان کے جو انٹیریئر منسٹر ہیں انہوں نے بھی کہا ہے کہ یہ جو غیر ملکی ہیں ان کو واپس جانا چاہیے. یہ تقریباً 2.5 ملین کے قریب لوگ ہیں ایسے جو اس وقت جو, اور صرف افغانی نہیں ہے اس میں عرب ممالک کے بھی ہیں. میں یہاں یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ کئی مجاہدین جو اکٹھے ہوئے تھے یہاں پہ افغان وار میں, انہوں نے آ کے لوکل شادیاں کر کے اب تو ان کے 3 4 بچے بھی ہیں, جس طرح آپ نے خود فرمایا کہ 40 سال سے یہاں پہ وہ ہیں. لیکن یہ کہ وہ یا تو پھر وہ کوشش کرتے کہ پاکستان کی ہیلدی سوسائٹی کا حصہ بنتے, لیکن اگر آپ نے تخریب کاری میں انوالو ہونا ہے, اگر آپ نے ڈاکوں میں انوالو ہونا ہے, آپ نے ریپ کرنے ہیں, چوریاں ڈاکے کرنے ہیں, تو پھر آپ کے رہنے کا کوئی جواز نہیں. تو میں تو اس حق میں ہوں کہ ان کو واپس جانا چاہیے. میں تو بڑا خوش ہوں کہ پاکستان میں اب پاکستان کے انٹرسٹ کے لیے فیصلے ہو رہے ہیں, چاہے وہ ڈالر کے اوپر چھاپے ہوں, چاہے وہ اسمگلنگ کے اوپر انہوں نے کہا ہو کہ کورٹ مارشل کیا جائے, چاہے انہوں نے ڈالر کو جو کنٹرول کرنے کی کوشش کر. تو میرے خیال میں پاکستان میں وہ ٹائم آ چکا ہے کہ میرے خیال میں جو ہے وہ وی آر موونگ ٹورڈز دی رائٹ ڈائریکشن. ہمارے آرمی, لیکن اس کے پیچھے ہے آرمی چیف صاحب, دوسرا تو صلاحیت نہیں رکھتے, نہ وہ اس قابل ہیں
کہ کوئی بھی اور دوسرا انسٹیٹیوشن جو ہے اس کو بہتر کر سکے. دوسرا آج کل مسلسل جو آن لائیو آن کیمرا جو چل رہی ہے سپریم کورٹ کی پروسیڈنگ جس میں فیض آباد کیس کے حوالے سے ہے اور دوسرے کیسز سپریم کورٹ کے ہیں, وہ بھی ایک حوصلہ افزا چیز ہے میرے خیال میں. لیکن میرے خیال میں سپیڈ تھوڑی سلو ہے, سپیڈ ذرا تیز ہونی چاہیے, کریک ڈاؤن زیادہ تیزی سے ہونا چاہیے. چیک نہیں رہتا. یہ جو ویزا سسٹم رہ گیا ہے, یہ بارڈر سسٹم ہے, یہ پاسپورٹ سسٹم ہے, اگر اس کی ایک وجہ ہے نا گلوبلی ہے. اب وہ اگر کہیں سافٹ بارڈر بھی ہے تو انٹری کا ایک نظام ہوتا ہے. یہ نہیں ہے کہ منہ اٹھائے اور چلے گئے. آپ امریکہ اور کینیڈا کے درمیان جو سافٹ بارڈر بھی ہے وہاں ایک پورا نظام ہے. اب پاکستان کے اندر جو بے شمار مسائل پیدا ہو گئے ہیں, جو ہم تو صرف ایک کو ایڈریس کرتے ہیں نا, بار بار ہم نے شور مچا دیا. پرانی بات جو ہم نے کی, ہم کہتے تھے جی ٹیررزم آ رہا ہے, جی ٹیررزم آ رہا ہے, ٹیررزم آ رہا ہے. وہ بھائی اکانومی کو جکڑ لیا انہوں نے, انوکھی لاگ لگا دیا, آپ ہل ہی نہیں سکتے. یعنی کہ ڈالر ہیں تو وہ جا رہے ہیں, گندم ہے تو وہ جا رہی ہے, چینی ہے تو وہ جا رہی ہے, اسلحہ ہے تو وہاں سے آ رہا ہے. اس کے بعد جب آپ ایک دفعہ یہ راستہ کھول دیتے ہیں تو وہ محدود نہیں رہتا. ہم کسی قومیت کو نشانہ نہیں بناتے, ہم کسی لسانی بنیادوں پر بات نہیں کرتے, لیکن بات یہ ہے کہ جب غیر قانونی تارکین وطن آپ کے ہاں آ جاتے ہیں تو پھر وہ کام محدود نہیں رہے گا. پھر ہو سکتا ہے اس کے اندر کچھ ایسے ممالک سے بھی لوگ آ جائیں جن کے جہاں انٹرسٹ بالکل ہی ڈیفرنٹ ہو. ایک کو تو ہم سمجھ رہے ہیں کہ یہ چلیں عارضی طور پر انہوں نے پناہ لی ہے اور اقوام متحدہ نے بھی ہمیں کہا, عالمی برادری نے بھی کہا, لیکن پھر دوسرے لوگ بھی آ جائیں گے. پھر وہ ایسے کام کریں گے جس کے نتیجے میں پاکستان کے اندر بہت زیادہ ابتری پیدا ہوگی. اس کا حل آپ کیسے نکالیں گے؟ پاکستان کی معیشت کو جب یہ لوگ آ رہے تھے تو ایک چارٹر تو بن گیا نا, یو این کا چارٹر ہے. انہوں نے آپ کو یہ نہیں کہا کہ یہ آ رہے ہیں تو آپ انہیں بڑے بڑے کاروبار کرا دیں. میں کئی سال پہلے کی بات ہے, میں کراچی ایک بہت بڑی مارکیٹ میں گیا. اب وہ پوری کی پوری مارکیٹ جو ہے وہ غیر ملکی سے بھری ہوئی تھی, پوری کی پوری. یعنی کہ مجھے وہاں کھڑا ہو کے یہ لگ رہا تھا کہ میں کہیں کابل میں ہوں. اچھا, تو یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ کاروبار بھی کرنے دے رہے ہیں؟ ٹیکس نیٹ میں تھے وہ. ٹیکس کا سسٹم پاکستان میں ہے کہ نہیں ہے؟ پاکستان میں امپورٹ اینڈ ایکسپورٹ کا نظام ہے کہ نہیں ہے؟ سارا کچھ ہے نا. تو یہ کیسے ہو رہا تھا؟ پھر بعد میں یہ گلا کرنا کہ جی اس کے بعد اس کی جو آف شوٹ ہے وہ ٹیررزم کی شکل میں بھی آئی, معیشت پر قبضے کی شکل صورت میں آئی. تو موقع تو بھائی آپ نے خود دیا. اس میں کیا ہے کہ آپ کی جو افسر شاہی ہے اس میں کرپشن اتنی زیادہ ہے کہ کسی کے لیے شناختی کارڈ بنا کے دینا, پاسپورٹ بنا کے دینا, وہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. باہر سے بندہ آتا ہے, وہ اپنی پوری فیملی کے پاسپورٹ اور شناختی کارڈ بناتا ہے پاکستان کے, اور اس کے بعد کہیں اور چلا جاتا ہے, وہاں جا کے اولادہ خرابی پیدا کر رہا ہے. تو اصل بات یہ ہے کہ اس وقت ہماری اسٹیبلشمنٹ نے اس مرض کی دوبارہ تشخیص کی ہے اور اس عزم کا اظہار کیا ہے کہ ہم اس کو جڑ سے اکھاڑیں گے. ایک ڈیٹ دے دی ہے انہوں نے 1 نومبر تک. اب یہ آپریشن میں کتنے سنجیدہ ہیں؟ میں ایک بات بار بار کرتا ہوں کہ پاکستان کے مسائل راز نہیں ہیں, یہ کوئی خفیہ چیز نہیں ہے, کوئی کلاسیفائڈ چیز نہیں ہے, ہمارے سامنے ہے. ول چاہیے, آپ ایک عزم لے کے جائیں اور آپ کہیں کہ میں نے اس مسئلے کو حل کرنا ہے تو آپ کر لیں گے. اور ان کو 28 دن دیے گئے ہیں کہ وہ یا تو رضاکارانہ طور پر اپنے ملک واپس چلے جائیں, لیکن اگر وہ رضاکارانہ طور پر واپس نہ گئے تو 1 نومبر سے ان کے خلاف باقاعدہ طور پر ایک آپریشن ہوگا اور ان تمام جو غیر قانونی طور پر افغان شہری پاکستان میں مقیم ہیں ان کو افغانستان واپس بھیجا جائے گا. نہ صرف ان کے خلاف کریک ڈاؤن کیا جائے گا, ایسے تمام لوگ جن کے پاکستان میں کاروبار ہیں یا انہوں نے جائیدادیں بنا رکھی ہیں ان کے خلاف بھی کارروائی ہوگی. اسی طرح سے پاکستان نے اگلے ماہ سے یہ فیصلہ کیا ہے کہ افغانستان کے شہری جو پاکستان ٹریول کرنا چاہتے ہیں وہ صرف اسی صورت میں کر سکیں گے اگر ان کے پاس پاسپورٹ اور اس کے اوپر پاکستان کا ویزا ہوگا, کیونکہ جو ایگزسٹنگ اس وقت ارینجمنٹ ہے اس